ہمارے شہر کا اکثر جوان جو صرف ٹائم پاس کرتا ہے، باپ کی کمائی پہ کھا رہا ہے، بیٹھا گلیوں میں پوڑیاں بیڑیاں سگریٹ چرس گانجے افیون گرد کھا پی رہا ہے، کورکس پی رہا ہے، نشے کر رہا ہے، ذرا ان کے حوالے سے بھی کچھ گزارش۔ جس دن آپ کمانا شروع کریں گے نا، اس دن پتہ چلے گا کہ پیسوں کی حیثیت کیا ہوتی ہے۔ ابھی تو ماں باپ کا پیسہ پانی کی طرح بہانا شروع کیا ہے، اس دن چھوڑ دیں گے پیسہ پھینکنا گمانا اور بہانا۔ جس دن اپنی کمائی سے اپنے کپڑے اپنے جوتے اور گھریلو سامان خریدنا شروع کریں گے نا، اس دن سے آپ کے غصے کی بنیاد پر گلاس نہیں ٹوٹے گا۔ ابھی تو ماں باپ کا لائے ہوا نا، غصہ ہو گیا کھانا اچھا نہیں بنا تو گلاس کو پھینک کے توڑ دیا، بادیا کو توڑ ڈالا، پتیلی میں 2-4 ڈنڈے مار دیے، گالم گلوچ کر کے بھاگ گئے۔ ایسا کرتے نا لوگ۔ لیکن جب آپ خود کمانا شروع کریں گے نا تو یہ سارا پاگل پن ختم ہو کر کے یہاں پر آپ آ جائیں گے۔ رات کا بچا ہوا کھانا کھائیں گے عزت کے ساتھ، آپ پھینکیں گے نہیں۔ جس شام باہر سے ذلیل ہو کر کے گھر لوٹیں گے کما کر کے، اس پہر دن بھر سونے والے، ٹی وی دیکھنے والوں اور آرام سے بیٹھ کر کھانے والوں کے شکوے حیرت، کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ حالانکہ جناب آپ بھی ایسے ہی کرتے تھے۔ احساس اس وقت ہوگا جب آپ خود کمانے جائیں گے تب۔ ابھی تو ماں باپ کی طرف سے مل رہا ہے نا، باپ کما کے لا رہا ہے، بیٹا دھڑلے سے اڑا رہا ہے، اور ان سے وہی بات کہیں گے جو کبھی ماں باپ جناب آپ سے کہتے تھے، بیٹے کماؤ، محنت کرو، عزت سے روٹی کماؤ، وقت برباد مت کرو، کچھ پیسے ہی کما کے لاؤ، کم از کم ہمارا بوجھ تو کم ہو۔ ابھی تم نے سختیاں نہیں دیکھی بیٹے، او شہر کے لوگوں، جوانوں، تم نے سختیاں بھی نہیں دیکھی، بیٹھے بٹھائے مل رہا ہے، اللہ کا شکر ادا کرو، شکر پروردگار کا۔ اس دن تمہیں معلوم پڑے گا کہ آسانی سے مل جانے والا رزق، گھر کی چھت اور پیروں کے نیچے کی زمین اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس دن تمہیں معلوم پڑے گا، اس دن شکر ادا کرنا تم سیکھو گے، اور جس دن آپ نے 4 بندوں کی ذمہ داری سنبھال لی نا، اس دن یہ جان جاؤ گے کہ دانے دانے کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ جی، پھر آپ یہ خواہش کریں گے، دعا کریں گے، اگر آپ کی اولاد اور آپ کا کنبہ تھوڑا سمجھدار ہو جائے تو آپ پر سے بیجا فرمائشوں کا بوجھ اتر جائے گا۔ باپ بھی یہی کہتا تھا نا، لیکن سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ لیکن جب آپ پر خود آن پڑی نا تو اب یہ سب سوچنے میں دماغ کی بتیاں روشن ہو رہی، ایسا ہوتا تو ایسا ہو جاتا، ایسا ہوتا تو ایسا ہو جاتا۔ لیکن جب بہت دیر ہو چکی ہو، سانپ نکل جائے، دور نکل جائے، اب لٹھی لے کر کے دوڑیے اور لکیر کو پیٹتے رہیے، تو مورخ مہودے آپ کی حماقت پر ترس آتا ہے۔ کل جو کرنا ہے اسے آج کر لو۔ کام کرنے والے بیٹے ایسے فرصت میں کام کرتے ہیں، کسی کیا مزدوری کرتے ہیں، اگر سینٹ یا دیکھنے والا نہیں ہے تو بیٹھ کے پوڑیاں اڑائیں گے، گپے لڑائیں گے۔ حرام خوری مت کرو، سن رہے ہو؟ جس کے یہاں مزدوری کرنے جاتے ہو، کام کرنے، جتنے گھنٹے کی مزدوری بنتی، ایمانداری سے مزدوری کرو تاکہ تمہاری یہ کمائی حرام کے کھاتے میں نہ جانے پائے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں ویکتیگت طور پر، اگر ذمہ دار نہیں ہے نا تو چورما بنا دیتے ہیں، جس کا مکان بنانے جائیں، فٹنگ کرنے جائیں، کام کرنے جائیں، آڑے ٹیڑے الٹے سلٹے کام۔ شاید یہی گھناؤنی حرکت تھی کہ دنیا نے ہمیں دھندے سے بے دھندا کر دیا ہے۔ آج بزنس کے صفحے پہ مسلمان دکھتا نہیں ہے، گردوارے میں کٹورا لے کے بھیک مانگتا ہے کھانا کھانے کے لیے۔ فجر کی اذان ہوتی ہے نا، اسی وقت سے گلی میں وہ چھوٹا چھوٹا اسکوٹر جو نیا نکلا ہے بھیک مانگنے والوں کا، اذان فجر سے ہی بھکاری لے کر کے گلی میں ٹہل رہے ہیں، اور حدیثیں بیان کرتے بھکاری لوگ،
بڑا گھر سے نکل کے دیکھیے میری ماؤں بہنوں، گھر سے نکل کے دیکھو، یہی بہت لاچار ہے، بڑا مجبور ہے، اپنی آنکھوں سے نکل کے اس کی حالت دیکھو، اس ایسے ہی غریب کو دینا ثواب کا کام ہے، تم پر فرض ہے کہ اسی کو دو۔ یہ فتوی ڈال رہے ہیں کون؟ بھیک مانگنے والے۔ ارے سنتے ہو نہیں سنتے ہو؟ ہاں، تو جو کل کرنا ہے اسے آج سے کرنا شروع کر دیجئے۔ روزی، گھر، ماں باپ اور اپنی نعمتوں کی قدر کرنا شروع کرو۔ اللہ نے جو دیا ہے بہت دیا ہے، اس کا بڑا احسان ہے، بڑی نوازش ہے اس کی، بڑی ذرہ نوازی، کرم فرمائی ہے کہ اس نے ہمیں ٹھیک ٹھاک تو رکھا ہوا یار۔ جو رات میں فجر کے وقت ہی بھیک مانگتے ہیں، ہم ان جیسے تو نہیں ہیں نا، دن بھر بھیک مانگا کرتے ہیں ذلت کے ساتھ، ہمیں اس طرح تو نہیں بنایا ہے اللہ نے۔ کسی کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، کسی کے پیر کٹے ہوئے ہیں، کوئی اپنگ ہے، کوئی اپاہج ہے، کوئی زمین پہ گلاٹی کھاتا بھیک مانگ رہا گلی کوچے میں، گندگی میں لتھڑتا ہوا۔ دیکھا ہے، ایسے لوگوں نے دیکھا ہے۔ ہمیں اور آپ کو تو اللہ نے ایسا نہیں بنایا نا، یہ اس کا کم کرم ہے۔ اس لیے ذمہ داریاں سنبھالیے۔ حالات ہم نے دیکھے ہیں، اور شروع میں جب میں دیکھتا ہوں، جب بیچارے رات شام کے ٹائم مغرب کے آس پاس عصر بعد لوگ باڑوں سے کام کر کے جوان جو ذمہ دار ہیں لوٹتے ہیں نا، تو ان کی شکل پہچاننے میں نہیں آتی، بھوت دکھتے ہیں، بھوت۔ دیکھا نا آپ نے؟ لیکن پتہ ہونا چاہیے آپ کو، ان کے چہروں پر حلال روزی کمانے کی بنیاد تو یہ گرد پڑی ہے نا، اس گرد کی قیمت دونوں جہان کی نعمت نہیں ہو سکتی۔ جو بندہ حلال کمائی کے لیے محنت کرتا ہے نا، اللہ کے فرشتے اس پر رحمتوں کا سائبان تان دیا کرتے ہیں، خدا فخر فرماتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ او کام چوروں اور سیٹھوں کی مٹی پلیت کرنے والوں، ٹھیکیداروں کا جنازہ نکالنے والوں، حرام خوری کرنا بند کر دو، ذمہ داری سے کام کرو۔ اور سیٹوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، کوئی ذمہ داری سے کام کرتا ہے تو اس کی مزدوری روکے نہیں، پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری پیمنٹ کر دیں۔ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے، گلف کنٹریز میں دیکھا ہے، بیچارے کہیں 1 گھنٹہ نوکری کرتا ہے کوئی آدمی، کہیں روٹی بناتا ہے، کہیں گاڑی صاف کرتا ہے۔ بچے کیا سوچتے ہیں گھر والے، او ہمارے پاپا تو سعودی میں کماتے ہیں۔ بیٹے ہم نے دیکھا ہے، 1 ٹائم کھانا کھاتا ہے باپ، کتنے باپوں کو دیکھا، 1 ٹائم کھانا کھاتا، 1 بریڈ کھا کر کے ناشتہ کر لیتا ہے، دن بھر نہیں کھاتا ہے، شام کو کھا لیتا جتنا بھی میسر اسے آ جائے، اور حمالی کی نوکری مل جائے اور ٹائم میں، پارٹ ٹائم میں، تو بوری پیٹھ پہ لاد کر کے دکان تک پہنچاتا ہے۔ تم سمجھتے ہو باپ بہت ہی آسانی سے پیسے کماتا ہے؟ تمہیں روز نئی نئی گاڑیاں چاہیے فحاشی اور بے حیائی کے لیے؟ نوجوان بچوں، تمہاری گنڈا گردی کم ہونے کا نام نہیں رہی، بند نہیں کر رہی تمہاری گنڈا گردی۔ کتنے بڑے شیطان ہو آپ لوگ، ہر محلے ہر گلی میں شادی بیاہ کے موقع پہ پورے شہر کی نیند حرام کر دیتے ہو ذلیلو۔ جنازے تمہارے نکل گئے ہیں، ایسا باجا بجائیں گے دنیا کے لوگ، تمہاری اوقات تم نہیں سمجھ پاؤ گے، تم ہو کیا گیا ہے، اتنا مارے جاؤ گے۔ شکر مناؤ جب تک بچ رہے ہو۔ تو میں نے باپوں کو دیکھا ہے، آنکھوں سے دیکھا ہے، بیچارے بھوکے رہتے ہیں تاکہ میرے بچوں کا مستقبل ٹھیک ہو جائے، اور بیٹو تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمارا باپ کما کے بھیج رہا ہے؟